بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات۔ ماشاءاللہ مجلس کا آغاز ہے اور مجمع کافی تعداد میں ہے۔ درود بر محمد و آل محمد کائنات کی واحد عبادت ہے جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ باواز بلند درود پڑھ دیجیے۔ اس مقام پر حاضری دیتے ہوئے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ذکر آل محمد کروانے کے لیے جاگیردار ہونے کی شرط نہیں ہے۔ حاضری دیتے ہوئے یقین ہو جاتا ہے کہ ذکر آل محمد کروانے کے لیے پیسے والا ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ہاں بس شرط ہے تو ایک ہے کہ جو ذکر کروا رہا ہو اس کی ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ جو ہے نا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون؟ مسکرا کے کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھ لیا شریف کہتے کسے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کی رموز کیا ہیں؟ تو خلیفہ دوم سوائق مورکہ کتاب کے اندر پکار کر کہتے ہیں کہ اگر تجھے شرافت کا نہیں معلوم تو آپ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب دیکھنے یہ لگاؤں کون تھکا بیٹھا ہے، کون ابھی بھی یہاں پر بیدار بیٹھا ہوا ہے، جملہ اس کے عقیدت کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ تجھے شرافت کا نہیں معلوم تو میں تجھے بتاتا ہوں، لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ یہ زبانیں کسی کی محتاج، توجہ ہے نا؟ پاک پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اے میرے محبوب ترین نبی، اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کی طرف دو چیزیں بھیجی۔ قد جاکم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر دو چیزیں آئی ہیں، نور و کتاب مبین، ایک نور آیا ہے، دوسری کھلی ہوئی کتاب آئی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا، نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ یہ ترتیب تو یہی بتا رہی ہے کہ نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے نور کو بھیجا اس لیے ہے کہ پہلے عمل کر کے کتاب بن کے دکھا دو۔ توجہ ہے نا؟ پھر گفتگو کر کے کتاب لوگوں تک پہنچا دو۔ آج مسلمانوں کو یہی پتہ ہے کہ جناب قرآن کافی ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ نور بھیجا اس لیے ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو خالی کتاب آتی، لیکن نور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب جو بتائے گی نور کر کے دکھائے گا۔ بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، پچھلا مجمع ابھی بھی جو پیچھے ہے، میں جملے آپ کے حوالے کرنے لگا، میں شکر گزار ہوں۔ بھائی جو کتاب کا حکم ہوگا نور بجا لا کر بتائے گا۔ اب جس نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، کہ قرآن کافی ہے، تو پوچھو قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے کہ نہیں؟ سر ہلا دو، ہے نا؟ لیکن طریقہ نماز نہیں ملے گا۔ روزے کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن اوقات روزہ نہیں ملیں گے۔ حج کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن سلیقہ حج نہیں ملے گا۔ مسلمانوں تھکے بیٹھو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر حکم نماز سے ملے گا، لیکن نور طریقہ بتائے گا۔ اور جو کتاب عبادت کے لیے کافی نہیں ہے وہ ہدایت کے لیے کافی کیسے ہو جائے گا؟ اچھا، جو ہاتھ ابھی بھی نہیں کھڑے ہو سکے، میں اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بھائی مجھے یہ بتائیے، قرآن مجید اگر سامنے رکھا ہوا ہو، میں کسی سے کہوں جا کے اٹھا لاؤ، کیا وہ بھاگا جائے گا فوراً اٹھا لے گا؟ نہیں، میں ان عقیدوں کو میرا سلام ہے۔ وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے دیکھے گا میرا ہاتھ پاک ہے کہ نہیں، پھر دیکھے گا میرا جسم پاک ہے کہ نہیں،
میرا لباس پاک ہے کہ نہیں, جہاں لے کر جانا ہے وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ایک قرآن سامک ہے نا, اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اتنی پاکیزگیوں کی شرط ہے, اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. اور جو نور ساتھ اترا ہے, کیا لوگ سوچتے ہیں اس کی قربت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے؟ نہیں, یاد رکھیے گا, نور کی قربت کے لیے بھی شرط ہے, قرآن کی قربت کے لیے بھی شرط ہے. وہ فرق اتنا ہے, قرآن کی قربت کے لیے جسم کی طہارت چاہیے, نور کی قربت کے لیے نسل کی طہارت چاہیے. انسان نے کیا کیا؟ آباد و شاد. یہ ہاتھ کسی کا محتاج, یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج. جب کہا گیا کہ لاؤ ایسی چیز لکھ دوں کہ قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہونا, کہا گیا نہیں, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کو پکڑ لیا, دامن نور کو جانے دیا, چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج تک پھر بھٹکتے پھر رہے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیوں کہ جنہوں نے بھی دامن اہل بیت ہاتھ سے چھوڑا ہے, پھر خدا بھی ان کو راہ راست پر نہیں لے کر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے لیے راہ راست ہے کیا؟ یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا, دامن وقت میں گنجائش نہیں. مجھ سے بہتر, مجھ سے پہلے پڑھ چکے, مجھ سے بہت بہتر میرے بعد ممبر پہ موجود ہیں, اور ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے چاروں کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں. بھئی مجھے بتائیں تو صحیح, کیا وجہ ہے یہ بھٹکتا کیوں پھر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ صراط مستقیم کے لیے دعا تو مانگتا ہے, لیکن دامن اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صراط مستقیم نظر نہیں آتا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ میں سیدھی سی بات کروں, زیادہ جانے کی دور ضرورت نہیں ہے. دو چار والی بات ہے. بھائی کلمہ پڑھا, وضو کیا, فجر پڑھی, کہا اہدنا الصراط المستقیم. 72-73 فرقوں میں سوائے شیعان حیدر کرار کے سب یہی کہتے ہیں یا رب العزت ہمیں سیدھا راستہ دکھا. نہیں, خاموشی نہیں بنتی, اس کے اوپر تھوڑا سا بیدار ہو گئے. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بھئی کلمہ پڑھ لیا, پھر کہہ رہا سیدھا راستہ دکھا. وضو کر لیا, سیدھا راستہ دکھا. فجر پڑھ لی, سیدھا راستہ دکھا. میں کہوں گا جب یہ سارا کچھ کر لیا اور پھر سیدھا راستہ دیکھا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا یا تو یہ عمل سیدھا راستہ دکھا نہیں سکے, یا صراط مستقیم ہے کوئی اور جن کا دامن تو نے چھوڑا ہوا ہے. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ جملہ آپ کے حوالے کروں. جو شیعان حیدر کرار ہیں, جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھ کے وضو کر کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہتا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ دعا کرتا ہے یا رب العزت در زہرا دیکھا ہوا ہے, بس اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ. دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے. یہ وجہ ہے کہ جس نے صرف قرآن کو کافی سمجھا وہ دعا کہتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جس نے دامن نور ہاتھ میں پکڑا وہ کہتا ہے ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ. اچھا 2 قدم ذرا اور میرے ساتھ چلیے. میں نے کہا یا رب العزت یہ جو اتنے فرقے تقسیم ہوتے جا رہے ہیں صراط مستقیم پر, بتا نہیں دیتا کہ صراط مستقیم کہتے کسے؟ قرآن مجید نے پہلے آواز دے کر کہا کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الصراط المستقیم کے ذرا نقطے گن تو صحیح, حروف گن تو صحیح, کتنے ہیں؟ میں نے گننا شروع کیے. الف لام صاد رے الف تو 6, الف لام میم سین تے کاف یہ میم 8, 6 اور 8 14. قرآن یہی تو پکار کر کہہ رہا ہے انہی 14 کا راستہ تو صراط مستقیم ہے. یہ زبانیں کسی کے محتاج. بھائی توجہ ہے نا. پھر اللہ نے آواز دے کر کہا دیکھو
صراط مستقیم تلاش کرنے کے لیے زیادہ ادھر ادھر مت جاؤ. جہاں قرآن خوانی کرتے ہو وہاں قرآن فہمی تو کر کے دیکھو، کیونکہ صرف قرآن خوانی آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن فہمی بھی ضروری ہے. اللہ نے آواز دے کر کہا کہ دیکھو میں نے صراط مستقیم قرآن میں بتائی تو ہے، میں نے کبھی کسی غلط شے کی قسم تو نہیں کھائی. میں جو قسم کھا رہا ہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محمد مصطفیٰ میں اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں جہاں تیرے قدم آ جائے. نہیں یہ جملہ اتنی آسانی سے آپ کے حوالے کرنے والا نہیں ہوں، جملہ حوالے کرنے لگا ہوں. جو تھکے بیٹھے انہیں چھٹی ہے، جو مجلس میں صراط مستقیم سمجھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں جملہ ان کی عقیدت کی نظر ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے کون بول پڑتا ہے. اللہ آواز دے کر کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ میں شہر مکہ کی قسم کبھی نہ کھاتا، لیکن کھاؤں گا تب جب تیرے قدم اس میں آئیں گے. کیوں؟ جہاں تیرے قدم آ جائیں علی صراط مستقیم وہی جگہ تو صراط مستقیم ہے. کسی کا محتاج توجہ ہے نا فلشا جی. میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں یہ بزرگوں سے دعائیں لینے خاطر. جوان جو بیٹھے میں ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جوانوں کی وہ زبان جو چائے کے ڈھابوں پہ بولتی ہے، جو چوپالوں میں بولتی ہے، جو گلی محلوں میں بولتی ہے، جو بزرگوں کے سامنے بولتی ہے، وہ زبانیں اگر ذکر علی میں آ کے خاموش ہو جائیں تو ہم نے اس زبان کا کرنا کیا ہے جو علی کی غیبت میں ان کے ذکر میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی. یہ یاد شرما کے نہ کہا کر. توجہ ہے بھئی ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے. اچھا ملنگ میں ویکھے بعض ہاتھ انج اٹھتے ہیں نعرہ حیدری تھے انج اٹھتے ہیں. کلاس روم کے اندر جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نا تو جس کو جواب آتا ہے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں یوں، اور جس کو نہیں آتا کیوں؟ کہ اسے جواب نہیں آتا. مجھے اس مجمع میں یہ بتائیے کہ کون ایسا شخص ہے جو ذکر حسین میں بھی آیا بیٹھا اور اسے نعرہ حیدری کا جواب نہ آتا ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرا پولیس سے بتا کیوں نہیں دیتا صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے دیکھو جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم ہے. یہ قدم مکہ میں آ جائیں مکہ صراط مستقیم، یہ قدم مدینہ میں آ جائیں مدینہ صراط مستقیم، یہ قدم جائے امن میں آ جائیں جائے امن صراط مستقیم، یہ قدم میدان جنگ میں آ جائیں میدان جنگ صراط مستقیم، یہ قدم بت خانے میں آ جائیں بت خانہ عبادت خانہ بن کر صراط مستقیم، یہ قدم در زہرا پر ٹھہر جائیں در زہرا صراط مستقیم، یہ قدم پلان کے ممبر پر آ جائیں پلان کا ممبر صراط مستقیم. یہ مجمع بس مجھے اتنا بتا دے جہاں نبی کے قدم آ جائیں جب وہ جگہ صراط مستقیم ہے تو اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائیں سلامت یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج ہو. بھئی یاد رکھیے گا. پھر ایک بات اور یہاں پہ کر دی جاتی ہے کہ جناب آپ بڑھا دیتے ہیں نعوذ باللہ. ہم بڑھاتے نہیں ہیں. پوچھنا ہمارا بنتا ہے کہ ہم بڑھاتے نہیں ہیں. ہم نے تو رسول کے کہنے پہ مانا ہے. آپ بتاؤ آپ نے کس کے کہنے پہ گھٹایا ہے؟ توجہ ہے نا. ہم نے بڑھایا نہیں ہے. قبلہ کی آمد پہ بوا سے بلند درود پڑھ دیجیے. بھائی یاد رکھیں ہم نے بڑھانا کیوں؟ بڑھایا اس شے کو جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو. جس کی حد معلوم نہیں اس کو کیسے بڑھاؤ گے؟ بھائی میز کی حد یہ ہے میں کہوں اس کو بڑا کر دو، اس حدود سے آپ اور بڑا کر دیں گے، اس سے اور بڑا کر دیں گے. 1 ایکڑ کی حد آپ کو معلوم ہے میں کہوں زمین بڑھا دو تو 2 کر دو گے. جس علی کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہو اس علی کی حد کیا ہوگی؟ اس کی حد تو کوئی ہو نہیں سکتی. وہ تو وسیلہ ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان میں. تو اس وسیلے کا کام یہ ہے، وسیلہ کہتے اسے ہیں جو ایک طرف آپ سے جڑا ہو دوسری طرف اللہ سے ملا ہوا ہو.
دونوں ہاتھ بلند کر کے. نہیں، میں مثال اور جملہ وہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اگر بیدار بیٹھے ہیں تو ذہنوں میں اتر جائے گا، پھر انسان بھٹکے گا نہیں. یاد رکھے گا وسیلے کے ضروری ہے وسیلے کے لیے کہ ایک طرف آپ سے ملا ہو، ایک طرف ادھر سے ملا ہو. جو بزرگ بیٹھے ہوئے پوچھئے گا، جو کنویں سے پانی نکالتے رہے رسی کے ذریعے سے، تو کیا کرتے تھے؟ ایک طرف وہ ڈول باندھ دیتے تھے بالٹی، رسی کا دوسرا سرا ہاتھ میں رکھتے تھے، بالٹی پہنچتی تھی پانی تک، ایک سرا ہاتھ میں. تو یہ جو رسی تھی یہ وسیلہ تھا جو ایک طرف آپ سے جڑا ہوا ہے، دوسری طرف پانی سے جڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب وسیلہ وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف جڑا رہے. تو وسیلے کے لیے ضروری ہے جو پانی میں سرا ہے وہ گیلا ہوگا پانی کی طرح، جو آپ کے ہاتھ میں وہ اس طرح ہوگا جس طرح آپ کا ہاتھ ہے. تو علی ہے وسیلہ انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں. ایک طرف وہاں جڑا ہوا ہے، ایک طرف یہاں جڑا ہوا ہے. اب جب انسان سمجھنے جاتا ہے کہ علی ہے کون، اور علی کو دیکھتا ہے کہ وہ یہودی کے باغ کے اندر جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے مجھ جیسا ہے. اور جب خیبر کے میدان میں بہت بڑے دروازے کو انگلی پہ گھما کے پھینکتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اس جیسا ہے. سلامت. میں تمام کروں کہ کافی پڑھنے والے موجود، تو یاد رکھیے گا اس کو گڑمٹ نہ کیجئے. عبادت صرف اللہ کے لیے، بے شک اللہ کے لیے. یہ بھی قرآن مجید سے ہی آیت لی گئی. انسان جو دوسروں پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے وہ روایت کی بنیاد پہ نہیں لگاتا، وہ بھی آیت کی بنیاد پہ لگاتا ہے. بھئی کس طرح؟ مجمع بیدار ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر سویا ہو تو یہ جملے کبھی آپ کے حوالے نہ کرتا. بھئی ہمیں کہتے ہیں جناب یہ شیعہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. کیوں؟ یہ یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مدد بھی صرف اللہ سے ہے، عبادت بھی صرف اللہ کی ہے. بھئی بات تو بالکل صحیح ہے. قرآن کی آیت پیش کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کے لیے، مدد بھی اللہ سے. یہ شرک کرتے ہیں کہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں. بھئی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے کتاب کو کافی سمجھا اور نور کا چھوڑ دیا. نور کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی. مجھے بتائیے ایاک نعبد کو لے لیجئے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. کیا عبادت ویسی ہوگی جیسی آپ چاہیں گے یا ویسی ہوگی جیسی محمد مصطفیٰ کروائیں گے؟ بھائی ہاتھ اٹھا کے تھوڑا سا، کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کی مرضی کی؟ کہا نہیں، محمد مصطفیٰ کی مرضی کی. تو جملہ ایسا سے کہنے لگا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون اس جملے کو قبول کرتا ہے اور کون میرے ساتھ بولتا ہے، کون خاموش ہو جاتا ہے. پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے عقیدت کے حوالے کرتا. ذرا بیدار ہو کے جملہ ضرور سنیے گا. جس وقت عبادت ویسی کرنی ہے جیسے محمد مصطفیٰ بتائے تو اللہ سے مدد بھی تو ویسی مانگنی ہے جیسے محمد مصطفیٰ سکھائے. توجہ ہے نا؟ عبادت کا ڈھنگ جس کو محمد مصطفیٰ بتائیں گے تو مدد کا سلیقہ بھی محمد مصطفیٰ بتائیں گے. رسول اکرم نے خیبر کے میدان میں بیٹھ کر مصلی بچھا کر اگر یا اللہ مدد کا ہے تو یا اللہ مدد کہنا چاہیے، اور مصلی پہ بیٹھ کر نعت علی پڑھ کر یا علی مدد کا ہے تو یا علی مدد کہنا. یہ بدعت نہیں، سنت نبی بن جاتی. توجہ ہے نا؟ میں تمام کروں. یاد رکھیں ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی. سکھائی کس نے؟ محمد مصطفیٰ. عبادت صرف اللہ کی بتائی محمد مصطفیٰ نے، عمل کیا اصحاب نے. صحابی رسول بہت بڑے صاحب، بہت بڑے صاحب.
اتنے بڑے صحابی کہ ان کی سنت آج تک مسلمانوں کو کئی کئی گھنٹے کھڑا رکھتی ہے. توجہ ہے. حالت سجدہ میں رسول نے آواز دی, جواب نہیں دیا, پھر بلایا, پھر کوئی جواب نہیں آیا. اتنے میں حضرت جبرائیل آگے کہا بعد از درود و سلام اللہ یہ فرماتا ہے کہ مجھے وہ نماز چاہیے نہیں جو تیری معرفت سے خالی ہو, جو تیری معرفت سے خالی ہے محمد مصطفیٰ. مجھے وہ عبادت کیا کرنی ہے, مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے, اسے کہہ دے بے شک نہ پڑے. اتنے میں اس نے نماز ختم کی, رسول کے سامنے آیا, کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو پتا کہ عبادت کی معراج ہے نماز, نماز کی معراج ہے سجدہ. میں حالت سجدہ میں تھا, آپ بلاتے رہے, میں جواب نہیں دے سکا. رسول اکرم نے بھی جواب نہیں دیا, منہ پھیر لیا. وہ پھر سامنے آیا, نہیں تھک گئے تو مجھے بتا دیجئے کہ میں ممبر حوالے کر دوں گا. وہ پھر سامنے آیا, کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے. رسول نے کہا صرف میں ناراض نہیں, میرا خدا بھی تجھ سے ناراض. وہ حیرت سے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی ناراض, آپ کا خدا بھی ناراض, مجھے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. رسول کہتے تجھے نماز نہیں, تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. بلند کر کے توجہ ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے وہ عبادت کی جو مجھ محمد کی معرفت سے خالی ہے. تجھے عبادت ویسی کرنی چاہیے جس طرح مجھ محمد کو کرتے ہوئے دیکھو. توجہ ہے. عبادت کیسے کرنی چاہیے کہ جس طرح مجھ محمد کو کرتے ہوئے دیکھو. میں پوچھ سکتا ہوں مسلمانوں سے, نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز جو پڑھتے ہو مجھے صرف اتنا بتاؤ محمد مصطفیٰ کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا آپ نے؟ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب کسی نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا نا. اچھا جہاں سے نماز لی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. میں نے پوری دنیا میں نظر ماری تو مجھے 5 طریقے ملے نمازوں کے, 5 سے زیادہ طریقے نہیں. جملے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں 5 طریقے. کوئی مالکی کے طریقے سے پڑھتا ہے, کوئی شافی کے طریقے سے پڑھتا ہے, کوئی حنبلی کے طریقے سے پڑھتا ہے, کوئی حنفی کے طریقے سے پڑھتا ہے. ممبر حسینی کی قسم ہے, مجمع بیدار ہے, جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. 5 طریقوں میں سے یہ 4 طریقے ہیں 4 اماموں والے, 5واں طریقہ ہے 12 اماموں والا. توجہ ہے نا, میں شکر گزار ہوں, میں انہی پہ تمام کر جاؤں گا. بھئی یہ جو 5 طریقے ہیں میں نے پوچھ لیا, یہ پہلا طریقہ جو ہے انہوں نے رسول اکرم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا نہیں جی انہوں نے تو رسول کو ہی نہیں دیکھا, یہ ان کے 80 سال کے بعد آئے. میں نے کہا دوسرے نے کب دیکھا؟ کہا یہ ان کے بعد آئے. میں نے کہا تیسرے نے کب دیکھا؟ کہا یہ ان کے بعد آئے. میں نے کہا چوتھے نے کب دیکھا؟ کہا یہ ان کے بعد آئے. یعنی کہ 5 طریقوں میں سے جو 4 طریقوں والے ہیں انہوں نے رسول کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا, وہ ہماری طرف پڑھے. انہوں نے کہا آپ جو شیعان حیدر قرار ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, تحریک آپ جو مولود کعبہ کے ماننے والے ہیں, صاحب ذوالفقار کے ماننے والے ہیں, آپ نے علی کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ میں نے کہا آؤ میرے مقابلے میں تمہیں بتاتا ہوں. ہم 12 کے ماننے والے ہیں, یہ نماز بھی ہم نے انہی سے سیکھی ہے, اور میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے پہلے نے رسول کو سب سے پہلے دیکھا ہے, ہمارے دوسرے نے رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر دیکھا ہے, اور ہمارے تیسرے نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا. یاد رکھیے گا, جس نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا امت نے اسی کا سر سجدے میں قلم کر دیا. جو مہر نبوت کا سوار تھا انہیں کے سروں کو جدا کر کے نیزوں پہ چڑھا دیا گیا. رونا اس چیز کا ہے کہ سر شبیر کو جدا کیا بڑے زور و جفا سے, سر شبیر کو جدا کیا بڑے زور و جفا سے, اور قاتل خنجر کو پوچھنے لگا بہن زینب کی ردا سے. ہمیں پردے داروں کا پردہ رلاتا ہے, مجھے وہ بہن دکھاؤ
جو دوپہر کو بھائی کو دیکھے اور ایک رات کے بعد بھائی کو پہچان نہ سکے، لاشے پہ آ کے کھڑی ہو کے حیرت سے پوچھ رہی ہے انت اخی، وہ میرے نانا کے کندھوں کا سوار بھائی تو ہے؟ وہ جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا وہ حسین تو ہے؟ حسین بتا تو صحیح تیرا سر کہاں گیا؟ حسین تیرے ہاتھ کی انگلی کہاں گئی؟ بہن وہ لاشا تڑپ کے کہتا ہے بہن جنہوں نے تیرے سر کی چادر نہیں چھوڑی انہوں نے میری انگلی انگوٹھی کے لالچ میں میرے ہاتھ کی انگلی نہیں چھوڑی۔ بہن کہتی ہے بھائی مجھے واقعی اچھی طرح یاد ہے، عید والے دن جنت کے درزی سے تیرا لباس آیا تھا، وہ جنت بھی موجود ہے، وہ درزی بھی موجود ہے، میری زبان کے اندر ماں والی تاثیر بھی موجود ہے۔ اگر حکم دے عید والے دن جس درزی سے تیرا لباس آیا تھا آج کربلا کے اندر اسی درزی سے میں تیرا کفن منگوا لوں۔ شہید اعظم کی لاش تڑپ کے کہتی ہے کہ لالچ کے اندر جنہوں نے میری انگوٹھی نہیں چھوڑی، میرا کمر بند نہیں چھوڑا، تیری چادر نہیں چھوڑی، وہ جنت سے آیا ہوا کفن کب چھوڑیں گے؟ مجھے بے کفن دفن ہو جانے دے۔ بہن وعدہ کرتی ہے کہ بے شک تو شہنشاہ جو ہے، بادشاہ جو ہے، بغیر کفن کے دفن ہو جا، لیکن کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، اتنا پرچار کروں گی کہ ہر مرنے والا کربلا کا کفن نہ مانگے، مجھے بہن نہ